یوٹیوب کلپ کے ناظرین کو میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈرامہ راز الفت کے بارے میں بات کریں گے۔ راز الفت کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، بلکہ وہ اب اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ اسے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب وہ اپنے بوائے فرینڈ نومی کے کہنے پہ کرتی ہے کیونکہ صاحبہ کی نظروں میں نومی مشک سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکوں سے نہیں ملتی اس وجہ سے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ نومی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن نومی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ مشک کبھی بھی چھوٹے لڑکوں سے بات نہیں کرے گی اور وہ اس سے محبت تو دور کی بات، وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے وہ صاحبہ کے ذریعے ہی اسے بدنام کر کے پانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بدنام ہو جائے، اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دے اور وہ بے گھر ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ ارتضیٰ بھی مشک سے محبت کرتا ہے اور وہ صاحبہ یہ بات سوچ کے ارتضیٰ کو مشک سے ملاتی ہے کہ وہ مشک اس طرح بدنام ہو جائے گی اور اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، اسی ایپیسوڈ میں عثمان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے جس کو کینسر ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چلیں کہ جیسے کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ کے آئے ہیں کہ نومی مشک کے ابا کے پاس جاتا ہے اور مشک کے ابا کو کہتا ہے کہ مشک میری دوست ہے، آپ اسے بلا لیں گے۔ لیکن مشک کا ابا یہ بات سن کے غصے میں آ جاتا ہے، لیکن نومی کو کچھ نہیں کہتا اور نومی کو کہتا ہے کہ مشک گھر پہ نہیں ہے اور نومی چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کے مشک کا ابا مشک پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کالج کی اجازت کیا دے دی، تم نے تو لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی غیر لڑکوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ لیکن وہ مشک اپنے ابا کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دوست نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے ہی۔ تو وہ اپنے ابا کو منا لیتی ہے، لیکن نومی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ابا اسے گھر سے نکال لے۔ لیکن اس کا ابا اس بات پہ مان لیتا ہے، لیکن اس کے ابا کو شک ہو جاتا ہے مشک پہ، اور دوسری طرف سے مشک اب ارتضیٰ سے 2 یا 3 جگہ پہ ملی ہے اور وہ ارتضیٰ کے باتوں کو سارا دن سوچتی رہتی ہے اور یہ سب صاحبہ جان بوجھ کے کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مشک ارتضیٰ سے ملنے پر مشک بدنام ہو جائے گی اور وہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن اور صاحبہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ چکر چلانا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار کرتا ہے۔ اب مشک بھی ارتضیٰ سے پیار کرنے لگتی ہے اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے اور اب مشک کے دلوں میں صرف ارتضیٰ کے ہی خیالات آتے رہتے ہیں اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اب دوسری طرف سے ارتضیٰ بھی اب مشک سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں مشک کو پانا چاہتا ہے کیونکہ ارتضیٰ پہلے ہی دن سے مشک پہ فدا تھا اور دوسری طرف سے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، تو وہ مشک کو سارا دن اب اس کے ماں باپ کے بارے میں غلط سلط بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا ماں باپ تمہیں کہیں چھوڑتے نہیں ہیں
اور تمہارا نام مشک ہے، مشک کا مطلب خوشبو ہے، خوشبو اگر کسی جگہ پہ بند رہ جائے تو اس کا کوئی نام نہیں رہتا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا نام بھی کہیں نہ رہے، تم بھی کسی باہر کے لوگوں سے نہ ملو اور باہر کی دنیا نہ دیکھو، ساری عمر گھر کے اندر ہی گزارنی ہے کیا؟ لیکن مشک صاحبہ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ پارٹیوں میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ رات کو لیٹ بہت دیر سے آتی ہے تو مشک کا ابا مشک کی امی سے پوچھتا ہے کہ مشک 3 راتوں سے کہاں غائب ہے؟ 3 راتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مشک بہت لیٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مشک پہ نظر رکھو۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ وہ کالج کے ایگزام چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ اپنی سہیلی کے یہاں پڑھنے جاتی ہے اور وہ بیٹھ کے دونوں سمجھتی ہے، لیکن مشک کی امی سب کچھ سمجھتی ہے کہ مشک اب بگڑتی جا رہی ہے اور وہ اپنی سہیلی صاحبہ کے کہنے پر بہت لیٹ سے پارٹی سے ہو کے آ رہی ہے، تو مشک کی امی اس کو سمجھاتی ہے، لیکن مشک نہیں سمجھتی۔ مشک کہتی ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو کیا ہوا، لڑکیاں ہیں اس وجہ سے گناہ گار تو نہیں ہیں ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا بالکل حق ہے اور ہم جئیں گی۔ لیکن مشک کا ابا بہت سخت مزاج کا ہوتا ہے اور وہ مشک پہ اس کو پہلے سے ہی شک ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو وہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو مشک کا ابا سوچتا ہے کیوں نہ عثمان اور مشک کی شادی کی جائے۔ پہلے ہی مشک کا ابا عثمان کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ شام کو آ کے اپنی بیوی یعنی مشک کی امی سے کہتا ہے کہ میں مشک کی شادی کروانا چاہتا ہوں، لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مشک ابھی چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، لیکن مشک کا ابا کہتا ہے کہ اب اس کے رویے بھی پہلے مشک کی طرح نہیں ہے، اب وہ مشک بہت بدل گئی ہے اور مشک کے اخلاق اور رویے میں بہت فرق آ گیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے میں مشک کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن مشک کے امی بہت مشک کے ابا کو سمجھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مشک ہماری بے عزتی کبھی نہیں کروائے گی اور وہ ہمارے خاندان میں ہماری نظر کبھی نیچے نہیں کروائے گی بلکہ اونچی کروائے گی۔ لیکن مشک کا ابا مشک کی امی کی ایک نہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مشک کی شادی عثمان سے کرواؤں گا اور وہ کل ہم اس کے گھر جائیں گے۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ عثمان سے جس کے چند دنوں پہلے بیوی فوت ہو گئی تھی، جس کے 2 بچے بھی ہیں، میں تو ہرگز ہونے نہیں دوں گی کہ میری بیٹی کی شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ ہو۔ لیکن مشک کا ابا کہتا ہے کہ شادی شدہ ہوا تو کیا ہوا، لیکن لڑکا تو اچھا ہے نا، اخلاقی ہے، ہماری مشک کو بہت خیال سے رکھے گا۔ لیکن مشک کی امی اس بات میں نہیں مانتی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشک کی شادی عثمان سے ہوگی یا ارتضیٰ سے یا نومی سے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ یوٹیوب کلپ کے ناظرین کو میرا سلام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈرامہ راز الفت کے بارے میں بات کریں گے۔ راز الفت کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، بلکہ وہ اب اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ اسے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب وہ اپنے بوائے فرینڈ نومی کے کہنے پہ کرتی ہے، کیونکہ صاحبہ کی نظروں میں نومی مشک سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکوں سے نہیں ملتی اس وجہ سے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ نومی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن
لیکن نومی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ مشک کبھی بھی چھوٹے لڑکوں سے بات نہیں کرے گی، اور وہ اس سے محبت تو دور کی بات، وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے وہ صاحبہ کے ذریعے ہی اسے بدنام کر کے پانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بدنام ہو جائے، اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دے اور وہ بے گھر ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ ارتضیٰ بھی مشک سے محبت کرتا ہے، اور وہ صاحبہ یہ بات سوچ کے ارتضیٰ کو مشک سے ملاتی ہے کہ وہ مشک اس طرح بدنام ہو جائے گی اور اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اسی ایپیسوڈ میں عثمان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، جس کو کینسر ہوتا ہے، اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چلیں کہ جیسے کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ کے آئے ہیں کہ نومی مشک کے ابا کے پاس جاتا ہے اور مشک کے ابا کو کہتا ہے کہ مشک میری دوست ہے، آپ اسے بلا لیں گے۔ لیکن مشک کا ابا یہ بات سن کے غصے میں آ جاتا ہے، لیکن نومی کو کچھ نہیں کہتا، اور نومی کو کہتا ہے کہ مشک گھر پہ نہیں ہے، اور نومی چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کے مشک کا ابا مشک پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کالج کی اجازت کیا دے دی، تم نے تو لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی غیر لڑکوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ لیکن وہ مشک اپنے ابا کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دوست نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے ہی۔ تو وہ اپنے ابا کو منا لیتی ہے، لیکن نومی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ابا اسے گھر سے نکال دے۔ لیکن اس کا ابا اس بات پہ مان لیتا ہے، لیکن اس کے ابا کو شک ہو جاتا ہے مشک پہ، اور اسی طرف سے مشک اب ارتضیٰ سے 2 یا 3 جگہ پہ ملی ہے، اور وہ ارتضیٰ کے باتوں کو سارا دن سوچتی رہتی ہے، اور یہ سب صاحبہ جان بوجھ کے کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مشک ارتضیٰ سے ملنے پر مشک بدنام ہو جائے گی اور وہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن اور صاحبہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ چکر چلانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار کرتا ہے۔ اب مشک بھی ارتضیٰ سے پیار کرنے لگتی ہے، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے، اور اب مشک کے دلوں میں صرف ارتضیٰ کے ہی خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اب دوسری طرف سے ارتضیٰ بھی اب مشک سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں مشک کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ ارتضیٰ پہلے ہی دن سے مشک پہ فدا تھا، اور دوسری طرف سے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، تو وہ مشک کو سارا دن اب اس کے ماں باپ کے بارے میں غلط سلط بولتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا ماں باپ تمہیں کہیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور تمہارا نام مشک ہے، مشک کا مطلب خوشبو ہے، خوشبو اگر کسی جگہ پہ بند رہ جائے تو اس کا کوئی نام نہیں رہتا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا نام بھی کہیں نہ رہے، تم بھی کسی باہر کے لوگوں سے نہ ملو اور باہر کی دنیا نہ دیکھو، ساری عمر گھر کے اندر ہی گزارنی ہے کیا؟ لیکن مشک صاحبہ کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ پارٹیوں میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ رات کو بہت دیر سے آتی ہے، تو مشک کا ابا مشک کی امی سے پوچھتا ہے کہ مشک
3 راتوں سے کہاں غائب ہے؟ 3 راتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مشک بہت لیٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مشک پہ نظر رکھو۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ وہ کالج کے ایگزام چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ اپنی سہیلی کے یہاں پڑھنے جاتی ہے اور وہ بیٹھ کے دونوں سمجھتی ہے۔ لیکن مشک کی امی سب کچھ سمجھتی ہے کہ مشک اب بگڑتی جا رہی ہے اور وہ اپنی سہیلی صاحبہ کے کہنے پر بہت لیٹ سے پارٹی سے ہو کے آ رہی ہے۔ تو مشک کی امی اس کو سمجھاتی ہے، لیکن مشک نہیں سمجھتی۔ مشک کہتی ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو کیا ہوا، لڑکیاں ہیں اس وجہ سے گناہ گار تو نہیں ہیں ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا بالکل حق ہے اور ہم جئیں گی۔ لیکن مشک کا ابا بہت سخت مزاج کا ہوتا ہے اور وہ مشک پہ اس کو پہلے سے ہی شک ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو وہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو مشک کا ابا سوچتا ہے کیوں نہ عثمان اور مشک کی شادی کی جائے۔ پہلے ہی مشک کا ابا عثمان کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ شام کو آ کے اپنی بیوی یعنی مشک کی امی سے کہتا ہے کہ میں مشک کی شادی کروانا چاہتا ہوں، لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مشک ابھی چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن مشک کا ابا کہتا ہے کہ اب اس کے رویے بھی پہلے مشک کی طرح نہیں ہے، اب وہ مشک بہت بدل گئی ہے اور مشک کے اخلاق اور رویے میں بہت فرق آ گیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے میں مشک کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن مشک کے امی بہت مشک کے ابا کو سمجھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مشک ہماری بے عزتی کبھی نہیں کروائے گی اور وہ ہمارے خاندان میں ہماری نظر کبھی نیچے نہیں کروائے گی بلکہ اونچی کروائے گی۔ لیکن مشک کا ابا مشک کی امی کی ایک نہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مشک کی شادی عثمان سے کرواؤں گا اور وہ کل ہم اس کے گھر جائیں گے۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ عثمان سے جس کے چند دنوں پہلے بیوی فوت ہو گئی تھی، جس کے 2 بچے بھی ہیں، میں تو ہرگز ہونے نہیں دوں گی کہ میری بیٹی کی شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ ہو۔ لیکن مشک کا ابا کہتا ہے کہ شادی شدہ ہوا تو کیا ہوا، لیکن لڑکا تو اچھا ہے نا، اخلاقی ہے، ہماری مشک کو بہت خیال سے رکھے گا۔ لیکن مشک کی امی اس بات میں نہیں مانتی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشک کی شادی عثمان سے ہوگی یا ارتضیٰ سے یا نومی سے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ یوٹیوب کلپ کے ناظرین کو میرا سلام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈرامہ راز الفت کے بارے میں بات کریں گے۔ راز الفت کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، بلکہ وہ اب اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ اسے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب وہ اپنے بوائے فرینڈ نومی کے کہنے پہ کرتی ہے، کیونکہ صاحبہ کی نظروں میں نومی مشک سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکوں سے نہیں ملتی اس وجہ سے۔ لیکن وہ نہیں جانتی کہ نومی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن نومی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ مشک کبھی بھی چھچورے لڑکوں سے بات نہیں کرے گی اور وہ اس سے محبت تو دور کی بات، وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے وہ صاحبہ کے ذریعے ہی اسے بدنام کر کے پانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بدنام ہو جائے، اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دے اور وہ بے گھر ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ ارتضیٰ بھی مشک سے محبت کرتا ہے اور وہ صاحبہ یہ بات سوچ کے ارتضیٰ کو مشک سے ملاتی ہے کہ وہ مشک اس طرح بدنام ہو جائے گی۔
اور اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں اسی ایپیسوڈ میں عثمان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، جس کو کینسر ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چلیں کہ جیسے کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ کے آئے ہیں کہ نومی مشک کے ابا کے پاس جاتا ہے اور مشک کے ابا کو کہتا ہے کہ مشک میری دوست ہے، آپ اسے بلا لیں گے۔ لیکن مشک کا ابا یہ بات سن کے غصے میں آ جاتا ہے، لیکن نومی کو کچھ نہیں کہتا اور نومی کو کہتا ہے کہ مشک گھر پہ نہیں ہے، اور نومی چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کے مشک کا ابا مشک پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کالج کی اجازت کیا دے دی، تم نے تو لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی غیر لڑکوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ لیکن وہ مشک اپنے ابا کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دوست نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے ہی۔ تو وہ اپنے ابا کو منا لیتی ہے، لیکن ممی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ابا اسے گھر سے نکال لے۔ لیکن اس کا ابا اس بات پہ مان لیتا ہے، لیکن اس کے ابا کو شک ہو جاتا ہے مشک پہ، اور دوسری طرف سے مشک اب ارتضیٰ سے 2 یا 3 جگہ پہ ملی ہے، اور وہ ارتضیٰ کے باتوں کو سارا دن سوچتی رہتی ہے، اور یہ سب صاحبہ جان بوجھ کے کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مشک ارتضیٰ سے ملنے پر مشک بدنام ہو جائے گی اور وہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اور صاحبہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ چکر چلانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار کرتا ہے۔ اب مشک بھی ارتضیٰ سے پیار کرنے لگتی ہے، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے، اور اب مشک کے دلوں میں صرف ارتضیٰ کے ہی خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اب دوسری طرف سے ارتضیٰ بھی اب مشک سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں مشک کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ ارتضیٰ پہلے ہی دن سے مشک پہ فدا تھا، اور دوسری طرف سے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، تو وہ مشک کو سارا دن اب اس کے ماں باپ کے بارے میں غلط سلط بولتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں کہیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور تمہارا نام مشک ہے، مشک کا مطلب خوشبو ہے، خوشبو اگر کسی جگہ پہ بند رہ جائے تو اس کا کوئی نام نہیں رہتا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا نام بھی کہیں نہ رہے، تم بھی کسی باہر کے لوگوں سے نہ ملو اور باہر کی دنیا نہ دیکھو، ساری عمر گھر کے اندر ہی گزارنی ہے کیا؟ لیکن مشک صاحبہ کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ پارٹیوں میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ رات کو بہت دیر سے آتی ہے، تو مشک کا ابا مشک کی امی سے پوچھتا ہے کہ مشک 3 راتوں سے کہاں غائب ہے؟ 3 راتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مشک بہت لیٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مشک پہ نظر رکھو۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ وہ کالج کے ایگزام چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ اپنی سہیلی کے یہاں پڑھنے جاتی ہے، اور وہ بیٹھ کے دونوں سمجھتی ہے۔ لیکن مشک کی امی سب کچھ سمجھتی ہے کہ مشک اب بگڑتی جا رہی ہے، اور وہ اپنی سہیلی صاحبہ کے کہنے پر بہت لیٹ سے پارٹی سے ہو کے آ رہی ہے۔ تو مشک کی امی اس کو سمجھاتی ہے، لیکن مشک نہیں سمجھتی۔ مشک کہتی ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو کیا ہوا، لڑکیاں ہیں اس وجہ سے گناہگار تو نہیں ہیں ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا بالکل حق ہے، اور ہم جئیں گی۔ لیکن مشک کا ابا
बहुत सख्त मिजाज का होता है और वो मुश्क पे उसको पहले से ही शक होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि उस्मान की बीवी बहुत हो चुकी है, तो वो उस्मान की भी फौत हो चुकी है। तो मुश्क का अब्बा सोचता है क्यों ना उस्मान और मुश्क की शादी की जाए। पहले ही मुश्क का अब्बा उस्मान को बहुत पसंद करता है। वो शाम को आके अपनी बीवी यानी मुश्क की अम्मी से कहता है कि मैं मुश्क की शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुश्क की अम्मी कहती है कि तुम्हें पता है कि मुश्क अभी छोटी है और वो पढ़ रही है। लेकिन मुश्क का अब्बा कहता है कि अब उसके रवैये भी पहले मुश्क की तरह नहीं है, अब वो मुश्क बहुत बदल गई है और मुश्क के अखलाक और रवैये में बहुत फ़र्क आ गया है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए मैं मुश्क की शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन मुश्क के अम्मी बहुत मुश्क के अब्बा को समझाती है और उससे कहती है कि मुश्क हमारी बेइज्जती कभी नहीं करवाएगी और वो हमारे ख़ानदान में हमारी नज़र कभी नीचे नहीं करवाएगी बल्कि ऊंची करवाएगी। लेकिन मुश्क का अब्बा मुश्क की अम्मी की एक ना सुनता है और कहता है कि मैं मुश्क की शादी उस्मान से करवाऊंगा और वो कल हम उसके घर जाएंगे। लेकिन मुश्क की अम्मी कहती है कि उस्मान से, जिसके चंद दिनों पहले बीवी फौत हो गई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं, मैं तो हरगिज़ होने नहीं दूंगी कि मेरी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के के साथ हो। लेकिन मुश्क का अब्बा कहता है कि शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लड़का तो अच्छा है ना, इखलाकी है, हमारी मुश्क को बहुत ख्याल से रखेगा। लेकिन मुश्क की अम्मी इस बात में नहीं मानती। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि मुश्क की शादी उस्मान से होगी या इर्तिज़ा से या नोमी से? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब क्लिप के नाज़रीन को मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ड्रामा राज़ उल्फत के बारे में बात करेंगे। राज़ उल्फत के एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि साहिबा अब मुश्क की पहले जैसी सहेली नहीं रही, बल्कि वो अब उससे नफ़रत करती है और वो उसे बदनाम करना चाहती है। ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड नोमी के कहने पे करती है क्योंकि साहिबा की नज़रों में नोमी मुश्क से नफ़रत करता है क्योंकि वो लड़कों से नहीं मिलती, इस वजह से। लेकिन वो नहीं जानती कि नोमी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन नोमी को यह बात पता होती है कि वो मुश्क कभी भी छिछोरे लड़कों से बात नहीं करेगी और वो उससे मोहब्बत तो दूर की बात, वो उससे बात भी नहीं करेगी। इस वजह से वो साहिबा के ज़रिए ही उसे बदनाम करके पाना चाहता है। वो चाहता है कि वो बदनाम हो जाए, उसका बाप उसको घर से निकाल दे और वो बेघर हो जाए तो वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि इर्तिज़ा भी मुश्क से मोहब्बत करता है और वो साहिबा ये बात सोच के इर्तिज़ा को मुश्क से मिलाती है कि वो मुश्क इस तरह बदनाम हो जाएगी और उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चलें, इसी एपिसोड में उस्मान की बीवी फौत हो जाती है, जिसको कैंसर होता है और वो फौत हो जाती है। लेकिन आपको ये पता चले कि जैसे कि आप पिछले एपिसोड में देख के आए हैं कि नोमी मुश्क के अब्बा के पास जाता है और मुश्क के अब्बा को कहता है कि मुश्क मेरी दोस्त है, आप उसे बुला लेंगे। लेकिन मुश्क का अब्बा ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है, लेकिन नोमी को कुछ नहीं कहता और नोमी को कहता है कि मुश्क घर पे नहीं है
اور نومی چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کے مشک کا ابا مشک پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کالج کی اجازت کیا دے دی، تم نے تو لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی غیر لڑکوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ لیکن وہ مشک اپنے ابا کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دوست نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے ہی۔ تو وہ اپنے ابا کو منا لیتی ہے، لیکن ممی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ابا اسے گھر سے نکال لے، لیکن اس کا ابا اس بات پہ مان لیتا ہے، لیکن اس کے ابا کو شک ہو جاتا ہے مشک پہ۔ اور دوسری طرف سے مشک اب ارتضیٰ سے 2 یا 3 جگہ پہ ملی ہے اور وہ ارتضیٰ کے باتوں کو سارا دن سوچتی رہتی ہے، اور یہ سب صاحبہ جان بوجھ کے کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مشک ارتضیٰ سے ملنے پر مشک بدنام ہو جائے گی اور وہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکال دے گا، لیکن اور وہ صاحبہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ چکر چلانا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ارتضیٰ مشک سے سچا پیار کرتا ہے۔ اب مشک بھی ارتضیٰ سے پیار کرنے لگتی ہے، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے، اور اب مشک کے دلوں میں صرف ارتضیٰ کے ہی خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ سارا دن ارتضیٰ کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اب دوسری طرف سے ارتضیٰ بھی اب مشک سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں مشک کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ ارتضیٰ پہلے ہی دن سے مشک پہ فدا تھا، اور دوسری طرف سے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صاحبہ اب مشک کی پہلے جیسی سہیلی نہیں رہی، تو وہ مشک کو سارا دن اب اس کے ماں باپ کے بارے میں غلط بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں کہیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور تمہارا نام مشک ہے، مشک کا مطلب خوشبو ہے، خوشبو اگر کسی جگہ پہ بند رہ جائے تو اس کا کوئی نام نہیں رہتا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا نام بھی کہیں نہ رہے، تم بھی کسی باہر کے لوگوں سے نہ ملو اور باہر کی دنیا نہ دیکھو، ساری عمر گھر میں گھر کے اندر ہی گزارنی ہے کیا؟ لیکن مشک صاحبہ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ پارٹیوں میں جانا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ رات کو بہت دیر سے آتی ہے، تو مشک کا ابا مشک کی امی سے پوچھتا ہے کہ مشک 3 راتوں سے کہاں غائب ہے؟ 3 راتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مشک بہت لیٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مشک پہ نظر رکھو۔ لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ وہ کالج کے ایگزام چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ اپنی سہیلی کے یہاں پڑھنے جاتی ہے، اور وہ بیٹھ کے دونوں سمجھتی ہے، لیکن مشک کی امی سب کچھ سمجھتی ہے کہ مشک اب بگڑتی جا رہی ہے، اور وہ اپنی سہیلی صاحبہ کے کہنے پر بہت لیٹ سے پارٹی سے ہو کے آ رہی ہے۔ تو مشک کی امی اس کو سمجھاتی ہے، لیکن مشک نہیں سمجھتی۔ مشک کہتی ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو کیا وہ لڑکیاں ہیں اس وجہ سے گناہ گار تو نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا بالکل حق ہے اور ہم جئیں گی۔ لیکن مشک کا ابا بہت سخت مزاج کا ہوتا ہے، اور وہ مشک پہ اس کو پہلے سے ہی شک ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو وہ عثمان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو مشک کا ابا سوچتا ہے کیوں نہ عثمان اور مشک کی شادی کی جائے۔ پہلے ہی مشک کا ابا عثمان کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ شام کو آ کے اپنی بیوی یعنی مشک کی امی سے کہتا ہے کہ میں مشک کی شادی کروانا چاہتا ہوں، لیکن مشک کی امی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مشک ابھی چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، لیکن مشک کا ابا کہتا ہے کہ اب اس کے
रवैया भी पहले मुश्क की तरह नहीं है, अब वो मुश्क बहुत बदल गई है और मुश्क के अखलाक और रवैये में बहुत फ़र्क आ गया है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए मैं मुश्क की शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन मुश्क के अम्मी बहुत मुश्क के अब्बा को समझाती है और उससे कहती है कि मुश्क हमारी बेइज्जती कभी नहीं करवाएगी और वो हमारे ख़ानदान में हमारी नज़र कभी नीचे नहीं करवाएगी बल्कि ऊंची करवाएगी। लेकिन मुश्क का अब्बा मुश्क की अम्मी की एक ना सुनता है और कहता है कि मैं मुश्क की शादी उस्मान से करवाऊँगा और वो कल हम उसके घर जाएंगे। लेकिन मुश्क की अम्मी कहती है कि उस्मान से, जिसके चंद दिनों पहले बीवी फौत हो गई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं, मैं तो हरगिज़ होने नहीं दूंगी कि मेरी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के के साथ हो। लेकिन मुश्क का अब्बा कहता है कि शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लड़का तो अच्छा है ना, इखलाकी है, हमारी मुश्क को बहुत ख्याल से रखेगा। लेकिन मुश्क की अम्मी इस बात में नहीं मानती। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि मुश्क की शादी उस्मान से होगी या इर्तिज़ा से या नोमी से? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब क्लिप के नाज़रीन को मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ड्रामा राज़ उल्फत के बारे में बात करेंगे। राज़ उल्फत के एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि साहिबा अब मुश्क की पहले जैसी सहेली नहीं रही, बल्कि वो अब उससे नफ़रत करती है और वो उसे बदनाम करना चाहती है। ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड नोमी के कहने पे करती है क्योंकि साहिबा की नज़रों में नोमी मुश्क से नफ़रत करता है क्योंकि वो लड़कों से नहीं मिलती, इस वजह से। लेकिन वो नहीं जानती कि नोमी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन नोमी को यह बात पता होती है कि वो मुश्क कभी भी छिछोरे लड़कों से बात नहीं करेगी और वो उससे मोहब्बत तो दूर की बात, वो उससे बात भी नहीं करेगी। इस वजह से वो साहिबा के ज़रिए ही उसे बदनाम करके पाना चाहता है। वो चाहता है कि वो बदनाम हो जाए, उसका बाप उसको घर से निकाल दे और वो बेघर हो जाए, तो वो